ये ऐसे लोग होते हैं जो कभी नए सिरे से पैदा नहीं हुए हैं, और जब तक आप नए सिरे से पैदा नहीं होते आप हरगिज़ मसीही नहीं हैं। जिसका मतलब है कि आप माफ़ूक़ुल फ़ितरत क़ुव्वत के वसीला से छुए जाते हैं, जिसने आपको आपके बातिन से हमेशा के लिए तब्दील कर दिया है। और आज के दौर की कलीसियाओं में शामिल लोगों की अक्सरियत जो अपने मज़हबी फ़राइज़ को पूरा करते हैं या सही कामों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पर आकर रुक जाते हैं जहाँ वो अपना शख़्सी तल्लुक़ यीशु के साथ कायम रखने में नाकाम हो जाते हैं। और आप सोचते होंगे कि अगर वो चर्च आते हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो इसके बारे में नहीं जानते होंगे, यानी रूहुल कुद्दस के बारे में। वो कैसे किसी कलीसिया में शामिल हो सकते हैं? मेरा ये मानना है कि अभी तक वो सिर्फ़ एक हजूम है। आपने अभी तक शायद खुदा की कुव्वत नहीं देखी है। इस हवाले से यहाँ कुछ रायत है। जदीद नस्ल ऐसी नस्ल है, जिसने हकीकी तौर पर खुदा की कुव्वत को देखा है, जो पेंतिकास्त कलीसियाओं के अंदर है। और जदीद नस्ल से पहले हमने खैमों वाली बेदारी को देखा है, और उन्होंने खुदा की कुदरत के कामों को देखा, जबकि आप और मैं हत्ता के ईमान रखने में भी जदोजहद करते नजर आते हैं। और फिर हम बाद में आने वाली छोटी मिनिस्ट्रीज को देखते हैं, जो हरबे आसमाती नजर आती हैं, लोगों को सोचने पर मजबूर करती हुई कि वो भी पतरस और पालूस की मानित मौज से कर रहे हैं। एक छोटा लड़का जो यूरोप से था, वो ये सब हरबे लोगों के साथ करता रहा, जबकि लोगों ने खुदा की कुदरत को नहीं देखा। लेकिन ये कोई माजरत की बात नहीं है, क्योंकि जब कोई शख्स नए सिरे से पैदा होता है, ये अमल उसके गुनाह के कर्जे को उतार देता है और आपके गुनाहों के कर्ज को सलीब पर डाल देता है, और जो आपके दिल को खोल देता है, और रूह कुदस फिलफौर आपके अंदर आ जाता है, और फिर आपके अंदर एक गवाह मौजूद होता है जिसके साथ आपका तल्लुक बच जाता है। मुझे याद है कि जब मैं निजात याफ्ता हुआ था चर्च के बाहर, हो सकता है कि आप यकीन ना करें, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा। जब मैं निजात याफ्ता हुआ था, तो तब मुझे रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा नहीं हुआ था, जबकि मैं सिर्फ निजात याफ्ता हो चुका था। और फिर फिलफौर रूहुल कुद्दस मेरी ज़िंदगी में आया, और मैंने उसकी हज़ूरी को महसूस किया। और मुझे याद है कि जब मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था और मैं बड़ा अजीब-ओ-गरीब महसूस कर रहा था, लगता था जैसे मेरे इर्द-गिर्द भूत-प्रेत था, जबकि घर में सिर्फ मैं ही अकेला था। और मुझे याद है तब मैंने खुदा से पूछा, ऐ खुदावंद, ये सब क्या है? मैं जानता हूँ कि ये आप हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। ऐसे शख्स के लिए कोई माफ़ी नहीं जो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ है और रूहुल कुद्दस को नहीं जानता है। और अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर मुझे आपकी नई पैदाइश पर शक है। आप हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे शक है। ऐसे लोगों की तादाद 62% है। अगर आप तैयार हैं, तो मैं आज इसी के मुतल्लिक़ मुनादी करने वाला हूँ। अगर आप मेरे साथ लूका की अंजील बाब 24 निकाल लें, यीशु अपनी अवामी खिदमत के आखिर पर थे। उसकी अवामी खिदमत जो 3.5 साल पर मुहित थी, और वो अपने आखिरी दौर में थे। जब आप इस हवाले को सुनेंगे, तो जानेंगे कि यही आखिरी लम्हात थे जब उसने इस जहान को छोड़ना था। वो पहले ही मसलूब हो चुका था, दफन हुआ और जी उठा, और तकरीबन 40 या 50 दिनों तक वो चंद शागिर्दों के साथ रहा, और ये उसके आसमान पर उठाए जाने से जरा पहले का वक्त था। आयत 49 को पढ़ेंगे, जहां यीशु फरमाते हैं, और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, बिल्कुल यही रुकेंगे। यह खुदा की तरफ से वादा था। ऐसा मुतवक्किल नहीं था, ये हो नहीं सकता था, ये ऐसा नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी, बल्कि ये इस कायनात को खलक करने वाले का वादा था। और हमारे पास खुदा का बेटा था, जिसने खुदा बाप के वादों को पूरा किया। मेरा मतलब है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी सादगी से बयान कर रहा है कि ये आपके लिए है। मैंने अपने बाप के वादा को आपके लिए पूरा किया है, लेकिन तुम यरूशलेम के शहर में ठहरे रहना, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले आलम बाला से। और वो उनको बैतनिया से बाहर ले गया, और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। और जब वो उन्हें बरकत दे रहा था, तो ऐसा हुआ कि वो उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। आए दुआ करें। ऐ बाप, मैं आज आपका शुक्र करता हूँ, ऐ खुदावंद, इस जबरदस्त जबरदस्त वादे के लिए, रूहुल कुद्दस की शख्सी हकीकत के बारे में हमारी जिंदगियों में मुस्तकिल कायम रहने के लिए। अब ऐ आसमानी बाप, मेरे होंठों और मेरे ख्यालों की रहनुमाई फरमा, अपने लोगों के दिलों में दाखिल हो जा। ऐ बाप, आज हम तेरी तरफ देखते हैं, ताकि आप बहुत सी जिंदगियों में जबरदस्त काम करें। यीशु के नाम में हम दुआ मांगते हैं, आमीन। ये वो अल्फाज हैं जो मैंने पढ़े हैं, यानी आखिरी अल्फाज जिन्हें यीशु ने जमीन को छोड़ने से पहले फरमाया।
جس کا مطلب ہے کہ بڑے ضروری الفاظ ہیں جو نہ صرف شاگردوں کے نزدیک بلکہ آپ کے اور میرے نزدیک بھی اتنے ہی ضروری ہیں. یہ بڑے ہی خاص الفاظ ہیں. جب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم شہر یروشلم میں ہی ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خداوند کے پیچھے 3.5 سال چلنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے معجزات کیے، انہوں نے بدروؤں کو نکالا، انہوں نے بیماروں کو شفا بخشی، وہ اس کے معجزاتی کاموں میں شامل رہے، لیکن پھر بھی وہ انہیں بتا رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم یروشلم جاؤ. وہاں کوئی چرچ نہ تھا، وہاں کوئی بھی خدمت شروع نہ کرنا، آزمائش مت کرنا، منادی مت کرنا، سکھانا مت، جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے. دیکھیے، ہم مسیحوں کے اندر ایک مسئلے کو جو موجودہ وقت میں درپیش ہے دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ایک غیر نجات یافتہ، مادیت پرست، روح سے خالی منادوں کے جتھوں کو دیکھتے ہیں جو صرف ذہنی خیالات کو پھیلاتے ہیں اور کچھ بھی ایسا نہیں بیان کرتے جو دل کو مو لے اور جو آپ کو اندر سے تبدیل کر دے، کیونکہ خدا آپ کی ظاہری بناوٹ کے ساتھ کبھی پیش نہیں آتا، وہ ہمیشہ باطن کو ٹھیک کرتا ہے. یہ کوئی ظاہری جسمانی ختنہ نہیں ہے بلکہ یہ دل کا ختنہ ہے جس کے ساتھ خدا پیش آتا ہے. لہذا اس نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ کچھ بھی کرنے کی کوشش مت کرنا، اور بے شک وہ جو کچھ کہہ رہا تھا حقیقت یہ ہے کہ تم ناقابل بھروسہ ہو. منادی میں، سکھانے میں، کلیسیا بنانے کے معاملے میں تم ناقابل بھروسہ ہو، تم گواہی دینے کے لائق نہیں ہو، تم ہر ایک معاملے میں ناقابل بھروسہ ہو جب تک تم کو قوت کا لباس عالم بالا سے مل نہیں جاتا ہے. اپنے اہدنامہ میں لفظ قوت کے لیے 2 یونانی الفاظ پائے جاتے ہیں. ایک ایکسوسیا جس کا مطلب ہے اختیار. یہ بنیادی طور پر ایسے ہے جیسے ڈیلس کا شہر اپنے پولیس والوں کو جو اختیار دیتا ہے، چوراہے والے چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہتے ہیں. ان کے اختیار کا مطلب رک جانا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. جبکہ دوسرا لفظ ڈونمس ہے جس کا مطلب قابلیت ہے، اور یہ پولیس والے کی پیٹھ کے ساتھ لٹکی پستول کو بیان کرتا ہے، یعنی جب آپ اس کے اختیار کی قوت سے بھاگتے ہیں جس سے وہ آپ پر مسلط کرتا ہے. میں نے یہ صرف ایک مثال دیا، لیکن یسوع یہاں لفظ ڈونمس استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب قابلیت ہے، قوت ہے، طاقت ہے. یہ خدا کی معجزاتی قوت کو بیان کرتی ہے. اب اگر آپ اعمال کی کتاب سے واقف ہیں، وہ یروشلم کو گئے، وہ وہاں رکے رہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ تقریباً 10 دن تک وہاں رہے. وہ زیادہ دن بالاخانہ میں نہیں ٹھہر سکتے تھے کیونکہ اس دور میں عمارتیں اتنی بڑی بڑی نہیں ہوتی تھی کہ 120 کی جماعت کو رکھ سکے. لازمی بات ہے کچھ دوسرے کمروں میں بھی ہوں گے، لیکن وہ روح القدس کے نزول تک وہی ٹھہرے رہے. یکا آسمان سے ایک ایسی آواز ہے جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور وہ سب روح القدس سے باہر گئے اور وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے. اور فی الفور اب یہ دیر سے نہیں بلکہ وہ 2000 سال پہلے باہر نکلے، اور وہ سب خدا کی قوت سے ملوث تھے، اور دنیا انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئی. لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے. لیکن پترس جو روح سے بھرا ہوا تھا اٹھ کر کہنے لگا کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا. یہ وہ وعدہ جو آج سے 2000 سال پہلے کا تھا وہ آج پورا ہو چکا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک نئے سرے سے پیدا ہوا ہے، روح القدس کے بپتسمے کا امیدوار ہے. اگر آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ محض نئے سرے سے پیدا ہونے کے امیدوار ہیں، اور پھر آپ تب روح القدس سے بھریں گے. اب ہم اس ملک کے اندر عیش و آرام کی گود میں پل چکے ہیں، اب بڑے آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں روح القدس کی پریشانی کے بغیر جو آپ کے دل کو آپ کی زندگی میں قائل کرتا ہے. یہ ایک خوفناک رویہ ہے، لیکن ہم اس ملک کے اندر اس کے عادی ہو چکے ہیں. اس قوم پر جو اب ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ روح القدس کے بغیر بچ نہیں سکیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں. میں خدا سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں ایسا کر سکتا ہوں. جس نے روح القدس کے بغیر بالکل ایسا ہی کہا تھا، لیکن جو ہی اس شخص پر دباؤ پڑا، اور بے شک وہ خدا سے محبت کرتا تھا، اور آپ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ جب وہ یسوع کو پکڑنے آیا اور پترس روح القدس کے بغیر تھا، کیونکہ وہ یسوع سے بے حد محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے ایک تلوار لے کر سردار کاہن کے نوکر ملخص کا کان اڑا دیا. لیکن جب حقیقتاً اس پر دباؤ بڑھا، وہ وہاں کھڑا رہنے کے بھی قابل نہ رہا، اور وہ ایک لونڈی ایک چھوٹی لڑکی کے پاس بیٹھ گیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید 16 برس کی تھی. اس نے اس سے کہا کیا تو بھی اس کے ساتھ نہیں تھا؟ پترس نے جواب دیا اے عورت، میں اسے نہیں جانتا.
इसलिए ऐ मुकद्सो ऐसा जब हमारी कौम में होने लगे तो हैरान मत हो जाना, लेकिन तब याद रखना कि मैंने आपको पहले ही से बता दिया था। आप हज़ारों की तादाद में मसीहों को देखते हैं जो उससे मुकर कर कहेंगे कि हम तो कभी उसको नहीं जानते थे। मैं तो ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही बार चर्च गया हूँ क्योंकि मुझे लगा शायद ये एक क्लब है इसलिए मैं वहाँ चला गया। आप लोगों को यीशु से पीछे हटते हुए ज़रूर देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन लोग मद्दे मुकाबिल खड़े रहेंगे। ये वो लोग हैं जो रूहुल कुद्दस के बपतिस्मा से मामूर हैं। अब मुझे थोड़ी वज़ाहत करने दें क्योंकि इसके बारे में बहुत सी उलझनें पाई जाती हैं। जब आप निजात याफ्ता हुए थे और बहुत सी उलझनें बैप्टिस्ट चर्च की तरफ से वारिद हुई हैं बदकिस्मती से। वो सख्ती से कलाम के साथ मुंसलिक है लेकिन वो रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे का इनकार करते हैं जो कि एक बदकिस्मती है। जब आप निजात याफ्ता हुए थे तो गुनाह का कर्ज एक जानिब चला गया क्योंकि आपने अपना ईमान यीशु पर रख लिया। अब रूहुल कुद्दस फिलफौर आपके दिल में पहुंच जाता है और वो मुनादी करना, वो रहनुमाई करना, वो सिखाना और पाक करना शुरू कर देता है। ऐसा हर एक मसीही, हर एक नई पैदाइश वाले मसीही के साथ होता है जो कि अच्छी बात है, लेकिन यही काफी नहीं है। अगर आप खुदा का यकीन करते हैं, अगर आप सहीफों पर ईमान रखते हैं और अगर आप अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जे पर जरूरी काम करते हैं तो फजल का एक दूसरा काम भी है। खुदा, मैं इस सब को मुकम्मल तौर पर तो नहीं जानता लेकिन मैं रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा चाहता हूँ। रूहुल कुद्दस आपके अंदर वसी पैमाने के साथ आ जाता है और वो आपको फिलफौर ऐसी जबान बोलने की कुव्वत दे देता है जिसे आपने कभी सीखा ही नहीं है। वो फिलफौर आपकी जबान पर काबू पा लेता है ताकि वो आपके मुंह की बदौलत बोल सके जिसे आप समझते नहीं है, लेकिन आप अपनी दुआया जिंदगी में एक ऐसे अनोखे सिलेबस को पा लेते हैं जो खुदा आपको दे देता है। लेकिन गैर जबानों में बात करना ही रूहुल कुद्दस की नेमत नहीं है बल्कि ये इब्तिदाई निशान है। वो आपके अंदर एक कुव्वत को तामीर करता जाता है, यानी ताकत को, एक ताकत को जो कि किसी भी फितरी इंसान के अंदर मौजूद नहीं होते। बेशक अतः कि एक फितरी इंसान सोच सकता है कि उसके पास है लेकिन उसके पास नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी जो पास्टर इमानुएल ने मुझे भेजी थी। मैं आपको वो दिखा नहीं सकता हूँ। ये दो तरह के ख्यालात दिखाती है। इमानुएल भाई पाकिस्तान में रहते हैं और उसका राब्ता अफगानिस्तान में बराह रास्त है और जो कुछ वो देखते हैं उसे आपने एबीसी या एनबीसी पर नहीं देखा होगा क्योंकि जो कुछ वो दिखाते हैं वो सब झूठ है, बिल्कुल झूठ और बिल्कुल प्रोपेगेंडा। इस वीडियो में वो लोग मसीहों को पकड़कर उनके अंडरवेयर के नीचे आवाम के सामने खुलेआम मारते हैं, उनको एक बड़े प्लास्टिक के थैलों में बंद करके उनको सूरज की धूप के नीचे रख देते हैं जब तक वो मर नहीं जाते हैं। ऐसी सूरत में लोग उनके इर्द गिर्द जमा होकर तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और एक शख्स उनकी फिल्म बना रहा है जो मसीही इन प्लास्टिक के थैलों में एजार सानी सह रहे हैं और सूरज की गर्मी में मर रहे हैं। जिस बात से मुझे हैरत हुई, उन्होंने भागने की हरगिज कोशिश नहीं की। वो उन थैलों में सुराख करके भाग सकते थे और मैंने एक शख्स के उठे हुए हाथ को देखा जो दूसरों की तरफ बढ़ा हुआ था, जो उनकी तरफ बुलंद था, जो दुआ कर रहे थे। आप ऐसा रूहुल कुद्दस के बगैर नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप खुदा की कुव्वत के बगैर नहीं कर सकते जो आपकी जिंदगी पर हुकूमत करता है। आप में से बहुतों ने तो 10 साल पहले जब रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा पाया था तो उस वक्त से लेकर अब तक तो आपने गैर जुबान बोली ही नहीं है, हत्ता कि अब वो आपकी जिंदगी में मुतरक नहीं है और आप इर्द गिर्द बैठ जाते हैं, फख्र करते हैं और कहते हैं ओह मैं ये कर सकता हूं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी रूह के साथ मुत्तफिक नजर नहीं आते। और जब मैं ऐसा कहता हूं कि ये सब होने वाला है तो आप मेरे साथ मुत्तफिक नहीं होते हैं, जबकि इसके बरक्स आप दूसरी चीजों का यकीन कर लेते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसा होने वाला है क्योंकि लिखा है कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। मार्कस, अब मैं अपने कान हमेशा जमीन पर रखता हूं और यहाँ 62% ऐसे लोग हैं जिन्हें देखते हैं वो सब मुखालिफ मसीह हैं। वो सब चर्च में मौजूद है लेकिन वो चर्च नहीं है। वो मसीह जबान बोलना तो जानते लेकिन उनके दिल मसीह से बहुत दूर है, हत्ता कि वो सब रूहुल कुद्दस की हकीकी शख्सियत का इनकार करते हैं जबकि वो आपकी कुव्वत का खजाना है, जबकि वो आपकी कुव्वत का खजाना है। और यीशु ने शागिर्दों से कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहना और कोई भी काम मत करना जिसे आप सबसे ज्यादा जरूरी जानते हैं, बल्कि रूहुल कुद्दस के बपतिस्मा के लिए दुआ करना क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और सब शागिर्दों को मासूआ यूहन्ना रसूल के जो शहीदों की मौत मर गए। और मैं पहले ही सुन चुका हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ ऐसा वाकई नहीं होगा। ठीक है, मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या आप वो वाहिद शख्स होंगे? वो उन सब मसीहों को बता रहे हैं कि आप यीशु मसीह की मजम्मत करें, इनकार करें। यही जो वो कहते हैं कि आप उसका इनकार कर दें तो आप जा सकते हैं।
اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دماغ کیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے میں ایسا کہہ سکتا ہوں لیکن اس بات کا خیال تو میرے دل میں نہیں تھا. جی ہاں، یہ پھسلی ڈلوان ہے کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے. وہ ہزاروں لاکھوں سالوں سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کام کرتا آ رہا ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے. دیکھیے یسوع مسیح ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں جو اپنی زندگیوں سے محبت نہیں کرتے حتیٰ کہ اپنی جان دینے تک. میں مرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن میرا وقت پورا ہو چکا ہے. پالوس پر غور کرے جو فرماتے ہیں کہ میرا وقت اب پہنچا ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں. وہ نظر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری زندگی میرے خداوند کے لیے ہے. لیکن ہم اس ملک میں رہتے ہوئے ایسا نہیں سوچتے. ہم میں سے اکثر کیونکہ ہمارا بپتسمہ روح القدس میں نہیں ہوا ہے، یعنی ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں وہ جنبش بھی نہیں کرتا ہے. پالوس تیموتھیوس سے کہتے ہیں اپنی اندر کی بخشش کو چمکا دے، اپنی زندگی میں روح القدس سے معمور رہے. اور کوئی ضرور کہے گا کہ آپ کیسے کرتے ہیں. میں آپ کو سب سے آسان طریقہ بتاتا ہوں. اگر آپ بپتسمہ یافتہ ہے اور وہ آپ کی زندگی میں متحرک نہیں ہے تو پھر یہاں سب سے آسان طریقہ ہے 3 دن کے لیے ٹھہر جائے، کھانا پینا بند کر دیں اور روزے رکھیں. اب پھر آپ دیکھیں گے کہ روح القدس آپ کے اندر کیسے متحرک ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ اسے محسوس کرنا شروع کر دیں گے. لوگ کہیں گے کہ صرف 3 دن میں، یہ تو 3 گھنٹوں کی بات ہے اور پھر آپ اچانک خدا کی قوت کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے اندر گردش کرتا ہے. اپنے ٹی وی کو بند کر دے اور اپنی بائبل کو کھولے، اپنے گھٹنوں پر جھک جائے اور خدا تک پہنچنے کی کوشش کرے اور دیکھیں کہ وقت ختم ہو چکا ہے. دعا کرے، چرچ آئے. ہمیں خالص کلیسیا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب دشمن سیلاب کی مانند آتے ہیں تو خداوند ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. حالانکہ وہ آپ کے اندر نہیں ہے، حالانکہ وہ آپ کے اندر متحرک نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سوائے کہ آپ کی زندگی پر دباؤ بڑھ جاتا ہے. ڈونمس یہ قوت ہے، یہ صرف اختیار نہیں ہے. میرے عزیزو، ہمیں اس وقت قوت کی وہ ضرورت ہے. میں آج اپنے دماغ سے بات کر رہا تھا اور ہم اس کے متعلق بات کر رہے تھے. اس نے اس کی بابت کہا دنیا میں زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ مسیحت مافوق الفطرت مذہب ہے. اس کا کسی بھی دوسرے مذہب کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا، مثلا بدھ مت، ہندوازم، یہاں تک اسلام کے ساتھ، کیونکہ یہ سب مسیحت کے آس پاس بھی نہیں ہے. قریش پر کوئی بھی ایسا مذہب موجود نہیں ہے جو کہ روح القدس کے بپتسمہ کے وسیلہ سے غیر زبانوں میں بولنے کی گواہی دیتا ہو. ابھی یہاں آپ اسے کس طرح جان سکتے ہیں؟ جب تک آپ غیر زبان میں بات نہیں کر لیتے، اور جب آپ غیر زبان میں بولنا شروع کر دیتے ہیں تو رکیے مت. اے بھائیو رکیے مت. مجھے یاد ہے جب میں ایک بار چرچ آیا تو مجھے ایک بھائی ملے جو میرے ساتھ بڑے مہربان تھے اور اس چرچ میں سب گورے تھے ماں سوائے میرے. اور بھائی ڈیوڈ جو ایک اپاہج تھے، لیکن اس نے مجھے اپنی بغل میں لیا اور ہم جیسا کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے. اور جب ہم ایک روز چرچ میں تھے اور ہم خدا کی عبادت کر رہے تھے اور پھر اچانک سے بھائی غیر زبان میں بات کرنے لگے. میرا مطلب ہے کہ میں اپنی جان میں خدا کے حضور جھک گیا. میں بڑا ڈر گیا اور میں ایک جوان مسیحی کے طور پر، اور میں نے خدا سے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے پاس بھی یہ سب ہونا چاہیے. اور میں نے پھر روح القدس کی آرزو شروع کر دی. یہ مجھے کوئی ایک دن، ایک ہفتے یا ایک مہینے میں نہیں ملا، اور میں نے مہینوں دعا جاری رکھی کیونکہ روح القدس کا بپتسمہ میری زندگی کی فوقیت بن چکا تھا. اور ایک دن خدا کے وقت کے مطابق میں دعا میں ٹھہرا، روح القدس کے لیے دعا کر رہا تھا، جبکہ اس وقت میں ایک جوان مسیحی تھا اور نہیں جانتا تھا کہ کیسے دعا کی جاتی ہے. میں نے صرف دعا جاری رکھی، ہاللویا. میں نے صرف ہاللویا کہنا جاری رکھا اور بار بار ایسا ہی کرتا رہا. اور میں نے اپنی آواز کو واپس کھینچا اور میں نے ہاللویا کہا جبکہ میرے منہ سے کچھ اور ہی الفاظ نکل رہے تھے. اور مجھے روح القدس کا بپتسمہ مل چکا تھا جبکہ میں نہیں جانتا تھا. اور اس رات جب میں چرچ مذبح پر گیا اور جب ہم بیداری کی عبادت میں تھے اور میں نے اپنی دعا زندگی کا آغاز کر دیا تھا، ہاللویا، یہی میری دعا تھی. اور میری آواز دوسروں تک پہنچنا شروع ہو گئی. اور بھائی ڈیوڈ جو کہ مذبح کی دوسری طرف کہنے لگے، بھائی لنکن آپ کو مل گیا. اور میں نے کبھی بھی غیر زبان میں بولنا بند نہیں کیا. یہ آپ کی روح کو مضبوط کرتا ہے. ہو سکتا ہے یہ ایک چھوٹے دینے والے یا کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کرنا جاری رکھیں کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ غیر زبان میں بات کرنا جاری رکھتے ہیں، جب تک یہ مکمل سلیبس میں بدل نہیں جاتا اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ روح القدس کی مہر سے ملبس ہو چکے ہیں. دیکھیے یہ مجھ جیسے پیچھے رہنے والے کے لیے یہ مشکل ہو سکتا ہے، اور میں ڈیلس شہر میں سب سے زیادہ قابل رحم ہوں کیونکہ آپ اپنے باطن میں بڑے عظیم ہیں. لیکن مجھے کچھ بتانے دیں، اور اگر آپ روح القدس کے وسیلہ سے پیچھے ہٹنے والے ہیں تو پھر باہر جا کر شراب پیے یا باہر جا کر سگریٹ پیے. روح القدس آپ کی شراب کے پاس آ جائے گا اور آپ سے کہے گا کہ میں شکستہ روح کے ساتھ شادی شدہ ہوں. وہ آپ کو
कहीं नहीं जाने देगा, वो आपको आखिर तक पकड़ कर रखेगा। ये रूह कुदस का बपतिस्मा है जिसकी हमें बड़ी शिद्दत से जरूरत है। और शैतान आपको बताएगा कि ये तो उसके लिए है, ये आपके लिए नहीं। नहीं 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 नहीं, वो कहता है कि ये वादा आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, और उन सब के लिए जो दूर दराज से हैं, और हद तक उन सब के लिए जिन्हें खुदा बुलाता है, ये आपके लिए, ये आपके छोटे बच्चों के लिए। और अगर आज आप इसे कबूल करते हैं, खुदा अपने आप को खुद आपकी जिंदगी में साबित करेगा। जब मैंने रूहुल कुदस का बपतिस्मा पाया, उस वक्त मैं अकेला था, और सिस्टर लिंकन जो मेरी साहब का बीवी थी मेरे पास आई, और हम दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो एक हफ्ता पहले ही जर्मनी में निजात याफ्ता हो चुकी थी और मैं डैलस शहर में निजात याफ्ता हो चुका था, जबकि वो जर्मनी में एक हफ्ता बाद में निजात याफ्ता हो चुकी थी। और इस तरह खुदा ने हमारी शादी को बहाल किया। और लिहाजा वो एक दिन वापस आ गई, जबकि मैं उस दिन काम पर था। और जब मैं घर आया, ओह नहीं, वो जर्मनी में थी। जब उन्होंने मुझे बताया, वो दुआ कर रही थी, और जब उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, सब कुछ हरा ही हरा हो गया। दुनिया बेहतर हो गई थी, और वो गैर ज़बान में बोल रही थी, क्योंकि उसने अभी अभी बपतिस्मा पाया था। और मुझे याद है जब वो एक दिन वापस आई, और मैं दोपहर के खाने पर गया, और मैंने दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुआ, और मेरी बीवी अपने घुटनों पर थी। फर्श पर वो आसमान की तरफ सर उठाकर, और मैंने देखा कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, और वो यीशु मसीह के साथ बड़ी प्यारी रफाकत में थी। रूहुल कुदस आपको रिश्तों की गहराई में ले जाता है, जिन्हें आप उसके बगैर कभी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा जरिया नहीं है जिसके वसीला से आप खुदा की भरपूर मोहब्बत और मिठास को जान सके बगैर रूहुल कुदस के जो आपके बातिन में है। और आप कभी भी इतने मजबूत नहीं बन सकते हैं जितने आपको होना चाहिए बपतिस्मा के बगैर, क्योंकि रूहुल कुदस हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है। ऐसा रूहुल कुदस के वसीला से होता है जो हमारे बातिन को अंदर से अपनी रूह के वसीला से मजबूत बना देता है। उसने यानी यीशु ने जाने से पहले हमारे लिए दो चीजों को जमीन पर छोड़ा, यानी अपने रूहुल कुदस को और अपने कलाम को। और अगर आपके पास सब कुछ उसका कलाम है तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये काफी नहीं है। ये आपको सिखाता है, ये आपको सिखाता है, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज की जरूरत है जो आपको मजबूती बख्शे। आपको अपने अंदर ताकत कुवत की जरूरत है। एमाल की किताब बाब 1 आयत 8 ये फरमाती है, तुम कुवत पाओगे। अभी जो कुछ लूका की अंजील में लिखा गया है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, लूका ही ने अमाल की किताब में लिखी है, और वो वही कुछ दोहरा रहा है जो कुछ उसने लूका की अंजील में लिखा है, लेकिन उसने हमें यहाँ बड़ी ज्यादा तफसील दी है। और वो आयत 8 में फरमाता है, यीशु फरमा रहे हैं, तुम कुवत पाओगे। अभी दोबारा लफ्ज दुनामस इस्तेमाल किया गया है। यह खूबी, कुवत और खुदा के शानदार कामों को बयान करता है। इसके बाद अभी यहां समझिए, तुम कुवत पाओगे, और फिर उसके बाद यानी उससे पहले तुम्हें कोई कुवत नहीं मिलेगी। आप थोड़ा बहुत जरूर समझ चुके हैं, आप जानते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुवत पाने के बाद, कुवत हासिल करने के बाद, रूहुल कुदस तुम पर नासिल होगा, और यरूशलेम और तमाम यहूदियों और सामरिया में, बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। लिहाजा वो यहां तीन बातें बता रहा है। अव्वल यह कि रूहुल कुदस आप पर नाजिल होना चाहता, ख्वाहिश करता है, और अगर आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। मेरा मतलब यह नहीं कि रूहुल कुदस मौजूद होगा, मेरा मतलब गैर जुबान बोलने वाला रूहुल कुदस है। मेरा मतलब है ऐसा रूहुल कुदस जो दुनिया की आंखों में झांक सके और ये कहे कि मैं आपके साथ मुतफिक नहीं हूं, इसलिए मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा। क्योंकि अभी इस वक्त दुनिया, आप मेरी बात बेहतर समझ सकते हैं, वो आपको दबा रहे हैं ताकि आप झुक जाए। वो आप पर दबाव डाल रहे हैं ताकि आप अपनी जिंदगी उनको दे दें। लेकिन दूसरी तरफ कलाम फरमाता है कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, पास कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। किसी ना किसी को अपना ज़हन बनाने की जरूरत है। मैं खुदा के साथ चलूंगा, और किसी आदमी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं खुदा के साथ चलूंगा, चाहे मैं जीऊं या मरूं, मैं यस्सु का ही हूं। मैं यस्सु का हूं, मेरे असीजों, मैं यस्सु का हूं। मेरे असीजों, मुस्तकबिल में बड़ी मुश्किल घड़ियां आ रही हैं, हम उनके साथ कभी निपट नहीं सकेंगे। मैं यकीन रखता हूं कि अगले कई सालों के दौरान ये चर्च भी बंद हो जाएगा, जिस तरह के पहले ही बहुत से चर्चेस बंद हो चुके हैं। आप जानते हैं मुझे ऐसा क्यों लगता है? हाँ, मेरा मतलब है, बेशक ये मुझे बुरा लगता है, लेकिन मैं कबूल करता हूं, मैं चर्च हूं, मैं चर्च हूं। मैं खुद चर्च हूं। हालेलुया। यीशु इस इबारत में नहीं आएंगे, वो इसलिए आएंगे क्योंकि हम यहां हैं। और चाहे ये खेत में लगे दरख्त के नीचे हो या उन छोटे घरों में जहां हम जमाती सूरत में मिलते हैं, हम जिंदा खुदा की कलीसिया होंगे।
اور کسی بھی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ کلیسیا کو ختم کر سکے، ایسا اس کی قابلیت سے باہر ہے۔ ہاللیلویا۔ یسو نے یوحنا کی انجیل باب 16 میں فرمایا، یہ سب کچھ جو یسو مسیح فرما رہے ہیں اس وقت کی بات ہے جب ان کے وقت میں روح القدس تھوڑی مدت کے لیے زمین پر موجود تھا، اور عام طور پر کسی بھی شخص کے آخری الفاظ جو وہ آپ سے کہتا ہے سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یوحنا 16 کی 7 آیت میں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اب لفظ فائدہ مند کا مطلب ہے بہتر ہوگا، یہ بہتر ہوگا، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر میں چاہتا ہوں۔ اب جب یسوع فرماتے ہیں کہ اگر میں جاتا ہوں تو اس کا دراصل حقیقی مطلب یہ ہے کہ میں صلیب پر مارا جاؤں گا، قبر میں اتارا جاؤں گا اور تیسرے دن جی اٹھوں گا اور پھر آسمان کی طرف اٹھا لیا جاؤں گا۔ جانے کا یہی مطلب ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر میں جاتا ہوں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ جا چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں شخصی طور پر مددگار کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ مددگار ایک مترادف لفظ ہے جو کہ روح القدس کے لیے ہے، اور اتفاق سے روح القدس کوئی کسی چیز یا دھوئیں کی مانند نہیں ہے جو ہمارے سروں پر منڈلاتا رہتا ہے۔ روح القدس خدا ہے۔ یہ اچھا ہے، وہ خدا ہے۔ علم الہیاتی لوگ اسے خدا کا تیسرا قانون کہتے ہیں۔ وہ خدا کی شخصیت کا پہلا ظہور ہے جو کلام مقدس میں ظاہر ہوتا ہے۔ باپ کے ظاہر ہونے سے بھی پہلے، بیٹے کے ظاہر ہونے سے بھی پہلے روح القدس ظاہر ہوا ہے۔ کلوری کے کام کے علاوہ جو کچھ خدا نے اس دنیا میں کیا روح القدس کے وسیلہ سے کیا ہے۔ حتیٰ کہ کلوری پر کیا گیا کام روح القدس کی مرضی سے ہوا، اور ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ خدا ان خالی برتنوں میں آ جائے تاکہ یہ بھر جائے۔ مجھے یاد ہے یہاں روح القدس کی قوت ہے۔ جب ہم جوان مسیحی تھے، میں اور میری بیوی ایک پرانے مناد کے پاس گئے تھے جو ابھی بھی خیمہ کی بیداری والی عبادت کر رہے تھے، اور ہم نے انہیں دیکھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں ہی خیمہ کی بیداری والی عبادت میں تھا۔ یہ بڑی مزدار بات ہے، اور ہم وہاں موجود تھے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ بعض کا 10-15 راتوں کے لیے چلے جاتے تھے، اور ہم ان کے ساتھ رات بھر خداوند کی پرستش کرتے اور عبادت کرتے تھے۔ اور جماعت کے درمیان کچھ نشے باز تھے جو نجات یافتہ ہو چکے تھے۔ وہ آپس میں بھائی تھے، اور اب وہ نجات یافتہ ہو چکے تھے، اور وہ ابھی لگاتار ان باتوں میں آنے لگے تھے، اور خدا انہیں برکت دے رہا تھا۔ اور بیداری کی باتوں کے درمیان ہم نے ارد گرد دیکھا اور جانا کہ ایک بڑی لیموزین کار پیچھے سے آ کر خیمہ میں رک گئی۔ دو جسم فروش عورتیں لیموزین سے نکلی اور نزدیک آ کر دروازے کھول کر باہر آئی، اور دلال باہر آیا۔ اصلی دلال، وہ ایک اصلی دلال اور منشیات بیچنے والا تھا، اور یہ لوگ جو نجات یافتہ ہو چکے تھے دراصل ان کے لیے منشیات بیچتے تھے۔ وہ اس لیے آیا تھا کہ دیکھیں دراصل ہوا کیا ہے جس سے اس کے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور میرا مطلب ہے کہ وہ بڑا سجا ہوا، اس کے ساتھ عورتیں تھیں جو بڑی سجی ہوئی تھی، اور وہ دن دناتا ہوا خیمے کے نیچے آ گیا۔ اب میرے پیارے یادی رات کا وقت ہے، اس کی شرٹ اتری ہوئی تھی، اس کی بنیان اتری ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور گھومتا ہوا خدا کی تمجید کر رہا تھا۔ یہ قوت ہے، یہ روح القدس کی قوت ہے۔ روح القدس کو جو چیز روکتی ہے وہ انسانی گھمنڈ ہے۔ اس رات نہ صرف ہم اپنے آپ کو فروتن بنا رہے تھے خدا کے سامنے، ہم رونا نہیں چاہتے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں روتا ہوا دیکھیں، بلکہ ہم کہہ رہے تھے اے خدا مجھے اس کی ضرورت ہے جسے تو نے مہیا کیا ہے۔ مجھے میری زندگی میں اس وعدے کی ضرورت ہے، میں اپنی ذات میں نامکمل ہوں، میں بڑا کمزور ہوں، مجھے تیری قوت کی ضرورت ہے۔ لیکن جب آپ خود کو حلیم بناتے ہیں، خدا اپنی ایسی قوت سے آپ کو ملاتا ہے جس کا مزہ آپ نے کبھی نہیں چکھا ہے، ایسی طاقت جسے آپ پہلے کبھی نہیں جانتے تھے۔ ہاللیلویہ۔ وہی قوت جس کے وسیلہ سے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، وہی آپ کے فانی بدنوں کو زندہ کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے، کیا آپ کبھی حیران ہوئے ہیں پاسٹر لنکن کیوں بوڑھے ہو رہے ہیں جبکہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ایسا روح القدس کی وجہ سے ہے۔ موسیٰ نے خدا کی حضوری میں بہت سارا وقت گزارا تو موسیٰ کو اپنے چہرہ کو ڈھانپنا پڑا، کیونکہ اس کے چہرہ پر خدا کا جلال چمک رہا تھا۔ کلام مقدس بتاتا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کی نظر بھی دھندلائی نہیں تھی، اور اس کی فطری قوت بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے ضعیف ہیں، وہ آپ کو قوت بخشتا ہے جو آپ کی سوچ سے زیادہ ہوتی ہے۔
اور میں نے خداوند سے کئی مرتبہ کہا ہے، اے خداوند جتنی دیر تک تو مجھے قوت بخشتا ہے میں ایسے ہی چلتا رہوں گا۔ اے مقدسو میں کوئی خاص نہیں ہوں، میرا خیال ہے میں آپ سب میں سے زیادہ کمزور ہوں۔ میں یاد کر سکتا ہوں کہ میرا یسوع کے ساتھ تعلق قائم ہونے سے پہلے مجھے خوف نے جکڑا ہوا تھا، میں انتہائی خوف میں زندہ رہتا تھا۔ جب میں سڑک کو پار کرنا چاہتا تھا تو سبز بتی پر بھی سڑک کو پار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں اتنا پاگل نظر آتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھتے تک نہیں تھے، کیونکہ میں تیز سے دوڑتا ہوا ہجوم کے وسط میں چلا جاتا تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ سڑک عبور کر لیتا تھا، یہ امید کرتے ہوئے کہ لوگ مجھے نہ دیکھیں۔ میں پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی جو بڑی خوفناک نظر آتی تھی۔ اب مجھے یاد ہے جب میں نے کچھ تیار کر کے دینا تھا، چونکہ میں بڑا اچھا پروگرامر تھا اور میں نے اپنی ٹیم کے دوسرے لوگوں کو 4-5 پروگرام بنا کر دینے تھے، اور میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اس دن کام پر نہیں جاؤں گا، میں وہ سب نہیں کروں گا، میں ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ میں بہت ڈرا ہوا تھا اور میں پہلے ہی سوچ چکا تھا کہ میں نوکری چھوڑ دوں گا، اس لیے میں وہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کبھی بھی خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں تو خوف آپ کو ایسی جگہ پر لے آتا ہے جہاں آپ مزید حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی ہفتے میں یسوع سے ملا میں اسی ہفتے یسوع سے ملا، میں نے میٹنگ نہیں چھوڑی، میں اندر آیا بہت ہی پرسکون انداز میں جرات کے ساتھ۔ اس وقت لگتا تو ایسے ہی تھا جیسے میں ہوں، لیکن یہ میں نہیں تھا۔ دیکھیے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ آپ نے کبھی بھی مجھے اس اسٹیج پر نہیں دیکھا، ان تمام لوگوں کے سامنے کیمرے روشنیوں کے درمیان، میں تو یہاں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، لیکن میں آج روح القدس کی قوت کے وسیلہ سے یہاں کھڑا ہوں، جس نے مجھے نہ ہی بے سکون کیا اور نہ ہی بے چین کیا، نہ ہی میں ڈرا ہوا۔ یہی روح القدس کی قوت ہے اور وہی روح القدس آپ کے لیے بھی موجود ہے۔ دیکھیے یہ منسٹری پہلے ہی سے روح القدس کے وسیلہ سے موجود ہے، جسے میں خود سے نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو صرف ایک برتن کی مانند ہوں جس نے اس کو متحرک کیا ہے، مجھ میں کوئی بھی خاص بات نہیں ہے، میں بھی آپ ہی کی طرح جسم کے ساتھ بنا ہوا، لیکن وہ جو میرے اندر رہتا ہے، اے مقدسو آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے، آپ کو روح القدس کی آرزو رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، نہ کہ دے دیا گیا ہے۔ اب اگر میں نے آپ سے وعدہ کیا تو میں آپ کو $500 دوں گا، آپ پھر مجھے موت کی وجہ سے پریشان کر رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ نے کہا ہے آپ چلے جائیں گے، ابھی آپ سمجھ گئے آپ نے مجھے دینے ہیں، آپ پھر اگلے دن آ کر کہیں گے میرے بھائی $500 کہاں ہے؟ پاسٹر صاحب آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے $500 دیں گے، میں نے تو بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ اس لیے آپ کو خدا کے پاس ساتھ اس نے سلوک کی ضرورت ہے، آپ کو خدا کے پاس واپس آنے کی ضرورت ہے۔ خدا سے کہیں کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میرے بھائیوں میں نے کئی مہینوں تک ہر روز دعائیں کی، یعنی ہر روز، یہ ایسا میرے لیے جا کر 6 یا 7ویں مہینے میں ہوا جبکہ میں بہت بے چین اور تھک چکا تھا۔ اور مجھے یاد ہے جب میں اپنے کمرے میں تھا، میں نے اپنی بائبل میں اعمال 2 باب کی 38 آیت نکالی اور میں دعا میں ٹھہر گیا اور میں نے خدا سے کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے، آپ نے میرے اور میرے بچوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور ان دور دراز کے لوگوں کے ساتھ بھی جس کا تو خداوند خدا ہے اور جن کو تو نے بلایا، اس لیے میں جانتا ہوں کہ تو نے مجھے بلایا اور میں آپ سے روح القدس مانگ رہا ہوں، اور میں نے اسی دعا میں روح القدس پا لیا۔ اسی موقع پر میں نے روح القدس کا بپتسمہ پایا۔ لیکن خدا کے وعدے کو سنیے جو فرماتا ہے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد کے ساتھ ہے، تمہارے بچے روح القدس سے بھر جائیں گے، وہ روح القدس سے معمور ہے۔ یہ صرف آپ ہی کے متعلق نہیں فرماتی، بلکہ یہ آپ کی میراث، آپ کے خاندان، آپ کے بچوں اور آپ کے پوتے پوتیوں اور ان کے بچوں سے، وہ سب کے سب روح القدس سے بھر جائیں گے، وہ سب کے سب خدا کی قوت سے بھر جائیں گے۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ساز والے صاحبان واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئے، آپ جہاں بھی ہیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، اور آپ کو ایک کام کرنا ہے۔ یسوع مسیح ہی وہ واحد ہے جو آپ کو روح القدس کا بپتسمہ دے سکتے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان آپ کے تعلق کی شروعات ہے، جو ہر ایک حد سے بڑھ جائے گی جس کی آپ نے توقع نہیں رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں اور خدا سے کہیں، اے باپ مجھے روح القدس کا بپتسمہ عطا کر دے، روح القدس سے مجھے بھر دے۔ آئے خدا سے کہیں، اپنے منہ کو کھولے اور خدا کو بتائیے، برائے مہربانی شرمائے مت، خدا سے کہیں مجھے روح القدس کی ضرورت ہے، اے خداوند مجھے عالم بالا سے قوت کی ضرورت ہے۔ میں اسی وقت آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے روح القدس کا بپتسمہ عطا کر دیں،
रूहुल कुदस की कुदरत में, ऐ खुदा मुझे तेरी कुवत की जरूरत है, मैं अपने आप जारी नहीं रख सकता, मुझे पता है जो मेरे पास नहीं है मुझे उसी की जरूरत है। ऐ खुदा मुझे रूहुल कुदस की जरूरत है। आए खुदा के पास आ जाए, उसे पुकारिए, उससे मांगिए, अपने मुंह को खोलिए, अपने आप को फरोतन कर दे। ऐ बाप मुझे तेरी रूह की जरूरत है, ऐ बाप मुझे तेरी कुवत की जरूरत है। Hilo rasolo boku randele asara makabro stolo boku shandere andre este. ऐ खुदा मुझे रूहुल कुदस की जरूरत है। ऐ खुदा मुझे अपनी कुवत से अभी इसी वक्त भर दे। ऐ खुदावन मैं चाहता हूं कि आलम बाला से तू मुझे कुवत का लिबास दे। मैं बीमार हूं, मैं अपनी कमजोरियों के सबब से बीमार हूं, मैं तेरी कुवत की कमी के सबब से बीमार हूं। इसलिए ऐ खुदा मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुझे भर दे, अपने रूहुल कुदस से मुझे भर दे, आलम बाला से अपनी कुवत की बदौलत मुझे भर दे। अमाल 2 बाब की 38 आयत के मुताबिक मुझे रूह से भर दे। ऐ खुदा मैं तेरा रूहुल कुदस मांग रहा हूं।